ہمارے معاشروں میں جو خاندانی ٹکراؤ ہے، جو برادریوں کے ٹکراؤ آپس میں ہے، جو مسلکی ٹکراؤ آپس میں ہے، یہ مسلمان معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں میری رائے کچھ اور ہے، اس عالم کی رائے کچھ اور ہے، میں سمجھوں گا اس کی رائے اپنی جگہ ہے، اس کی رائے میری اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے اس کا توہین کرنے کا حق نہیں اور اس کو میری تجدید کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر ہم اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر کے گالی گلوچ کریں گے، وہ اسلامی معاشرے کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا، مسلک کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کو آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا مسئلوں میں، اور اس کے باوجود سمجھتے تھے ان کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ جس کی ہمارے معاشرے کو شدید ترین ضرورت ہے، نمبر ایک، مسلمانوں کا معاشرہ محبتوں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا خاندان کی بنیاد پر، یہ فلانی برادری کا ہے، یہ کمتر ہے، یہ فلانی برادری کا ہے، یہ برتر ہے، یہ فلانے طبقے کا ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ہے، وہ فلانے طبقے کا ہے، یہ کم درجے کا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، کوئی کسی کو کمتر نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ دیندار انسان بھی ان بھائیوں کو اپنے برابر سمجھتے ہیں جو دین سے دور ہیں۔ دین سے دوری کی بنا پر کوئی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ البتہ بے دین انسانوں کی شفقت تو دل میں ہوتی ہے، یہ دین سے دور کیوں ہے، لیکن نفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشروں میں جو خاندانی ٹکراؤ ہیں، جو برادریوں کے ٹکراؤ آپس میں ہیں، جو مسلکی ٹکراؤ آپس میں ہیں، یہ مسلمان معاشرے کا مزاج نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں میری رائے کچھ اور ہے، اس عالم کی رائے کچھ اور ہے، میں سمجھوں گا اس کی رائے اپنی جگہ ہے، اس کی رائے میری اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے اس کا توہین کرنے کا حق نہیں اور اس کو میری تجدید کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر ہم اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر کے گالی گلوچ کریں گے، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں، ان تین علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب آپس میں اختلاف ہوگا تو گالیاں دیں گے۔ اذا خاصم فجر، رائے بدل گئی، آپ کی رائے کچھ اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے، میں کہہ سکتا ہوں جناب آپ کی رائے صحیح نہیں ہے، میری رائے صحیح ہے، یہ کہہ سکتا ہے آپ کی رائے غلط ہے اور وجہ اس کی یہ ہے، لیکن جو ہی ہم گالی گلوچ کرنے لگیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تو تمہارے اندر نفاق ہے، کیونکہ اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ برادری کا ٹکراؤ ہوگا، اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں مدینے کے لوگ مختلف برادریوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان برادریوں کا آپس میں ٹکراؤ چل رہا تھا، اور وہ عرصے طویل سے جنگیں چل رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ نے تمام کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسا بھائی بھائی بنا دیا کہ ایسی اخوت پوری انسانی تاریخ میں کہیں قائم نہیں ہوئی جیسی اخوت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی۔ یہاں تک یہ بھائی کہتا تھا، ایک بھائی کہتا تھا یہ میرے خاندان کا نہیں ہے، لیکن میرے نکاح میں دو بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا اور ایک اس کا نکاح کروں گا کیونکہ بغیر بیوی کے رہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت مکہ شریف سے آئی، مدینہ شریف کی دوسری جماعت ہے انصار، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انصار سے کہا دیکھو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، ان کے پاس رہائش کے سہولیات نہیں ہیں، اور تمہارے بھائی ہیں، ایسا کرتے ہیں تم میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک اپنا بھائی بنا دے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک آدمی، مہاجر میں سے ایک آدمی، کہ آج کے بعد تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ چنانچہ وہ انصار اس آدمی کو اپنے گھر لے گیا، کہنے لگا جناب یہ میرا گھر ہے، آپ میرے بھائی ہو، آپ مکے کے ہو میں مدینے کا ہوں، آپ کسی اور برادری کے ہم کسی اور برادری کے، مگر نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو ہم کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اس لیے آپ اس گھر میں رہیں، آدھا آج کے بعد آپ کا ہے، آدھا میرا ہے۔ میری دو بیویاں ہیں، جس بیوی سے آپ چاہیں گے نکاح کر لیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اسے نکاح کر لیں۔ میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے دو حصے میں کرتا ہوں، آدھا باغ آپ کا ہو گیا اور آدھا میرا ہو گیا۔ یہ تھا اسلامی معاشرہ، یہ تھی قربانی کرنے کا۔ تو اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کوئی کسی کو ذلیل نہ سمجھے، کوئی کسی کو کمتر نہ سمجھے، برادریوں کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا، مسلک کی بنیاد پر ٹکراؤ اسلامی معاشرے میں نہیں ہوگا۔ صحابہ کو آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا مسئلوں میں، اور اس کے باوجود سمجھتے تھے ان کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔